اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے رفح شہر پر اسرائیلی فوج کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حملے میں کئی بے گناہ شہری مارے گئے جو محض جنگ سے بچنے کے لیے پناہ لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی اب ختم ہونی چاہیے۔ حال ہی میں اسرائیل میں رفح پر حملے میں 45 افراد ہلاک اور 200 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل نے لکھا، میں اسرائیل کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتا ہوں جس میں کئی بے گناہ شہری مارے گئے جو جنگ کی صورتحال سے محض پناہ لیے ہوئے تھے۔ پاکستان کے حکمران اپنا موازنہ بھارت سے کتنا ہی کریں، لیکن اب پاکستانی عوام بخوبی سمجھ چکی ہے کہ بھارت ان سے بھی بہت آگے نکل چکا ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ حکام اور معاشی ماہرین بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان کے فیڈرل ریونیو بورڈ کے سابق ڈائریکٹر شہباز زیدی نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ پاکستان میں منموہن سنگھ نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کا ملک معاشی بحران کا شکار ہے۔ شہباز زیدی نے کہا کہ پاکستان کو کسی سیاستدان، پاکستان فوجی یا کسی جرنل نے نہ تباہ نہیں کیا، پاکستان کو پاکستان کے بیوروکریٹس نے تباہ کیا ہے جو امیروں کے کہنے پر کام کرتے رہے۔ حماس نے ثلاثوں کے مطالعہ کیا ہے کہ وہ اتوار کی رات غزہ کی جنوبی شہر رفح پر اسرائیل کے حملے کے بعد غزہ کی پٹی میں جنگ بندی یا قیدیوں کی تبادلے کے معاہدے کے کسی بھی مذاکرات میں حصہ نہیں لے گی۔ ذرائع کے حوالے سے خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ یہ فیصلہ اسرائیلی فوج کی جانب سے رفح کے شمال مغرب میں بے گھر ہونے والے شہریوں کے خیموں کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں کیا گیا، جس میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان میں برسر اقتدار مخلوط اتحاد نے جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی پر مشتمل ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی ہے کہ وہ سڑکوں پر اپنا احتجاج ترک کر دیں اور حکومت سے بامعنی بات چیت کریں۔ صدر نشین یوسف رضا گیلانی نے اور وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال نے زور دیا ہے کہ حکومت بات چیت کے لیے کھلا ذہن رکھتی ہے، لیکن عمران خان کے مسائل میں گھر پارٹی کو طے کرنا چاہیے کہ وہ کس سے بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے رفح پر حملے اور درجنوں افراد کی ہلاکتوں کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ عام شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق رفح پر حملے کے بعد چند ساتھی ڈیموکریٹس نے بھی بائیڈن انتظامیہ سے اسرائیل کو فوجی سامان کی ترسیل روکنے کے لیے مطالبہ کیا ہے۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو حماس کے پیچھے جانے کا حق ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں حماس کے 2 سینئر بھی ہلاک ہوئے جو عام اسرائیلی شہریوں پر حملوں کے ذمہ دار تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔